بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قافیہ کا 5واں باب ہے التوابع، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم صفت بحال متعلق موصوف کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وثانی یتبعہ فی الخمسۃ الاول وفی البواقی کالفعل ومن ثم حسنا قام رجل قاعد غلمانہ وضعف قاعدون غلمانہ ویجوز قعود غلمانہ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور صفت کی دوسری قسم وہ تابع ہوتی ہے اپنے موصوف کے پہلی 5 چیزوں میں، اور باقی میں یہ فعل کی طرح ہے، اسی وجہ سے اچھا ہے قام رجل قاعد غلمانہ، اور ضعیف ہے قاعدون غلمانہ، اور جائز ہے قعود غلمانہ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، میں نے صفت کے بارے میں آپ کو 2 قسمیں بتائی تھی، ایک تھی صفت بحالی موصوف، دوسری تھی صفت بحالی متعلق موصوف۔ یہ دونوں ہوتی کیا ہیں وہ ساری کی ساری تفصیل گزشتہ سبق میں ہو چکی ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ صفت کی جو پہلی قسم ہے صفت بحالی موصوف، وہ اپنے مطبوع کے ساتھ 10 چیزوں میں موافق ہوتی ہے، اور یہ جو دوسری قسم ہے صفت بحالی متعلق موصوف، یہ اپنے موصوف کے ساتھ 5 چیزوں میں موافق ہوتی ہے۔ اب وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ ہے تعریف و تنکیر یعنی معرفہ نکرہ، اور نمبر 2 پہ ہے رفع نصب جر۔ 5 چیزوں میں موافق ہوتی ہے، 5 چیزوں میں موافق نہیں ہوتی۔ باقی 5 کون سے ہیں؟ وہ ہے افراد تثنیہ جمع یعنی واحد تثنیہ جمع، اور دوسرا ہے تذکیر و تانیث۔ اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ قریہ یہ موصوف ہے، اور یہ جو ظالم ہے، ظالم یہ اس کی صفت ہے۔ پھر اس میں یہ دیکھیں، یہ جو صفت ہے نا، یہ اپنے موصوف کی وضاحت نہیں کر رہی، بلکہ موصوف کا جو متعلق ہے نا، یعنی قریہ والے، اس کے بارے میں بتا رہی ہے صفت کے، اس کو قریہ والے بستی والے جو تھے وہ ظالم تھے، تو صفت بحالی متعلق موصوف ہے۔ تو دیکھیں 5 چیزوں میں تو موافق ہے۔ اب وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک تو ہے رفع نصب جر۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جس طریقے سے اس کے اوپر جر ہے، بالکل ایسے ہی الظالم اس کے اوپر بھی جر ہے، اور اسی طرح جس طرح القریہ یہ معرفہ ہے، الظالم یہ بھی معرفہ ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے نا تذکیر و تانیث، تو تذکیر و تانیث میں برابر نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں القریہ یہ تو ہے مؤنث، اور ظالم یہ مؤنث نہیں ہے بلکہ یہ مذکر ہے۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ والثانی یتبعہ فی الخمسۃ الاول، جو دوسری قسم ہے صفت کی، یعنی صفت بحالی متعلق موصوف، یہ تابع ہوتی ہے اپنے موصوف کے پہلی 5 چیزوں کے اندر۔ وفی البواقی کالفعل، اور باقی 5 میں اس صفت بحالی متعلق موصوف کے ساتھ فعل والا سلوک کیا جائے گا۔ باقی 5 کون سے؟ یعنی واحد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث۔ اس میں جو فعل اور فاعل کا جو آپس میں سلوک ہوتا ہے نا، وہی والا اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ فعل کا فاعل اگر اسم ظاہر ہے، تو فاعل چاہے واحد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، فعل کو ہمیشہ واحد لایا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی صفت بحالی متعلق موصوف، اس کا فاعل بھی چونکہ اسم ظاہر ہوتا ہے، لہذا فاعل چاہے واحد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، یہ جو صفت بحالی متعلق موصوف ہے اس کو ہمیشہ واحد لایا جائے گا۔ مثال کے طور پہ مررت برجل قائد غلامہ، اب یہ دیکھیں قائد یہ صفت ہے، اور غلام یہ اسم ظاہر، اور قائد کا فاعل ہے، تو یہ جو قائد ہے صفت یہ واحد لے کر آئے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے مررت برجلین قائد غلاماہما، اب یہ دیکھیں قائد یہ صفت ہے، اور غلاماہما یہ اس صفت کا اسم ظاہر فاعل ہے، تو لہذا صفت کو ہم واحد لے کر آئے ہیں۔ یہ نہیں ہم نے کیا کہ جس طریقے سے یہ اگر تثنیہ ہے تو ہم اس کو بھی ہم تثنیہ لے کر آئیں، ایسا نہیں کیا۔ وہی والی بات ہے کہ فعل والا سلوک کیا جائے گا، فعل کا جو فاعل کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ اسی طرح مررت برجال قائد غلمانہم، اب یہ دیکھیں قائد یہ صفت ہے، اور غلمان یہ غلام کی جمع ہے، اسم ظاہر ہے، باوجود اس کے کہ یہ جمع ہے، لیکن اس کے باوجود جو صفت کا صیغہ ہے وہ ہم واحد لے کر آئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ فعل اور فاعل والا جو اصول ہے وہ یہاں پر بھی ہم نے اپلائی کیا ہے۔ اسی طرح فعل اور فاعل کی جو دیگر ضوابط ہے وہ بھی اب یہاں پر جاری کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اصول یہ پڑھا تھا کہ فعل کا فاعل اگر اسم ظاہر ہے، مؤنث حقیقی، اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو فعل کو مؤنث لانا واجب ہے، بالکل ایسے یہاں پر بھی جاری ہوگا۔ دیکھیں ذرا، یہ قائمہ یہ صفت ہے، کیونکہ رجل موصوف کی یہ صفت ہے، اس لیے اس کے اوپر جر آ رہا ہے، اور یہ جو جاری ہے یہ فاعل ہے، اور فاعل دیکھیں اس میں ظاہر ہے، مؤنث حقیقی بھی ہے۔ مؤنث حقیقی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر موجود ہو، جاری ہے اس کے مقابلے میں غلام موجود ہوتا ہے، اور یہ دیکھیں اس کے اور اس کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، فاعل کے اور صفت کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، تو جو صفت ہے اس کو مؤنث لانا واجب ہے، اس کو آپ قائمن نہیں پڑھ سکتے، قائمتن ہی پڑھیں گے۔ لیکن اگر فاصلہ آ جائے تو پھر اس صورت میں آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں، جس طریقے سے آپ نے پڑھا تھا نا کہ اگر فاصلہ آ جائے، فعل کا فاعل اسم ظاہر ہے، مؤنث حقیقی ہے، لیکن فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ آ جائے تو فعل کو آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی یہاں پر بھی۔ دیکھیں ذرا، مررت برجل قائم فی الدار جاریۃ، اب یہ دیکھیں جاریہ یہ اسم ظاہر ہے، مؤنث حقیقی، لیکن جاریہ اور قائم جو صفت ہے اس کے درمیان فی الدار کا فاصلہ آ گیا، تو یہ جو قائم ہے صفت کا صیغہ، اس کو آپ قائمن مذکر بھی لا سکتے ہیں،
اور اس کو اسی طریقے سے مونس بھی لا سکتے ہیں. یا اسی طریقے سے جو فعل کا فاعل ہے وہ مونس حقیقی نہیں ہے بلکہ مونس غیر حقیقی ہے. تو پھر اس صورت کے اندر بھی جیسے آپ نے پڑھا تھا فعل کو مذکر اور مونس لانے میں اختیار ہے، ایسے ہی یہاں پر بھی. جیسے کہ اب یہ دیکھیں نا دار، یہ مونس غیر حقیقی ہے، مونس حقیقی نہیں ہے کیونکہ دار کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر موجود نہیں ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو معمورہ ہے یہ صفت ہے، رجل موصوف ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ مونس حقیقی نہیں ہے بلکہ مونس غیر حقیقی ہے. تو یہ جو صفت کا صیغہ ہے اس کو آپ مونس بھی لا سکتے ہیں معمورتن، اور آپ اس کو اسی طریقے سے مذکر بھی لا سکتے ہیں اور آپ اس کو معمورن بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ اسی طریقے سے جو آپ نے اصول پڑھا تھا کہ فعل کا فاعل اگر وہ جمع مکسر ہے تو فعل کو اختیار ہے چاہے مذکر لیں چاہے مونس لیں، بالکل ایسے ہی یہاں پر بھی. جیسے کہ نا مررت بامرأۃ قائمۃ اخوانها، اب اخوان دیکھیں جمع مکسر ہے تو آپ اس کو قائمۃ بھی پڑھ سکتے ہیں، مونس لیں، اور آپ اس کو مونس نہ لے کر بلکہ آپ اس کو مذکر لیں تب بھی ٹھیک ہے، آپ اس کو قائمن بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ بتا رہے ہیں کہ وفی البواقی کالفعل کہ جو پہلی 5 ہیں اس میں تو جو صفت ہے وہ اپنے موصوف کے تابع ہوگی، جو باقی 5 ہیں اس میں اس کے ساتھ وہی والا سلوک کیا جائے گا جو فعل کا اپنے فاعل کے ساتھ کیا جاتا ہے. آگے دیکھیں ومن ثم حسن قام رجل قائد غلمان، یہ جو کہا تھا نا کہ صفت کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو فعل کا فاعل کے ساتھ کیا جاتا ہے، اسی کے اوپر ایک تفریح پیش کرتے ہوئے 3 مثالیں لے کر آئے ہیں اور ان 3 مثالوں کا الگ الگ حکم ذکر کیا ہے. وہ 3 مثالیں کون سی ہیں اور ان کا حکم کیا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں. یہاں پر پہلی مثال ہے قام رجل قائد غلمان، دوسری مثال ہے قام رجل قائدون غلمانہ، تیسری مثال ہے قام رجل قعود غلمانہ. یہ جو پہلی مثال ہے اس کو حضرت نے فرمایا کہ یہ حسن ہے، دوسری مثال کو حضرت نے فرمایا کہ یہ ضعیف ہے، اور تیسری مثال کو حضرت نے فرمایا کہ یہ جائز ہے. اب یہ کیسے، اس کی وجہ کیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. دیکھیں اصول ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعل کا فاعل اگر اسم ظاہر ہے تو فعل واحد آتا ہے، چاہے جو فاعل ہے وہ واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو ہے نا یہ اسی مثال کے اوپر پورا اتر رہا ہے. کیسے؟ رجل یہ موصوف ہے اور یہ جو قائد ہے نا یہ صفت ہے، اور غلمان یہ اس کا فاعل ہے، اور فاعل اسم ظاہر ہے. تو دیکھیں فاعل جب اسم ظاہر ہو تو فعل جس طریقے سے واحد آتا ہے، یہاں پر صفت کا صیغہ بھی واحد آ رہا ہے، صفت بھی واحد آ رہی ہے، تو اصول اور قاعدے کے مطابق اس لیے فرمایا کہ یہ حسن ہے. لیکن یہاں پر جو صفت ہے یہ واحد نہیں آ رہی بلکہ جمع آ رہی ہے، اس لیے اس کو کہا کہ یہ ضعیف ہے. کیونکہ اصول تو یہ تھا نا کہ اس کو واحد لایا جاتا، غلمان کیونکہ اسم ظاہر ہے تو اس کو واحد لانا چاہیے تھا صفت کو، لیکن واحد نہیں لے کر جمع لے کر ہیں، اس لیے فرمایا کہ یہ ضعیف ہے. اور قعود غلمان، اس مثال میں قعود یہ صفت ہے اور غلمان یہ اسم ظاہر فاعل ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو واحد لے کر آتے، واحد نہیں ہے، جب یہ جمع ہے تو اس کو ضعیف کہنا چاہیے تھا، لیکن اس کو حضرت نے فرمایا جائز. جائز اس کو اس لیے فرمایا کیونکہ یہ جو جمع ہے یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر واحد کے حکم میں ہوتی ہے. تو چونکہ جمع مکسر واحد کے حکم میں ہوتی ہے اس لیے گویا کہ یہ واحد ہی ہے یہاں پر، تو اس لیے فرمایا کہ یہ جائز ہے. لیکن یہ جو پہلی مثال ہے یہ قاعدے کے اوپر مکمل طور پر فٹ آ رہی ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ اچھا ہے، مستحسن ہے. یہ فرما رہا ہے کہ ومن ثم، اسی وجہ سے حسنا اچھا ہے. کون سی مثال؟ یہ والی قام رجل قائد غلمانہ، اور ضعیف ہے قام رجل قائدون غلمانہ، اور جائز ہے قام رجل قعود غلمانہ.